منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی جوم کر درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجین بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے صرف دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آج شب جمعہ بھی ہے، ایک درود شریف پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. حدیث شریف میں آیا کہ جو شب جمعہ کو یہ درود پاک پڑھنے کی عادت بناتا ہے مرنے سے پہلے اسے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. نکاح کی محفل ہے، میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی ہے، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان کا آدھا حصہ پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ پوری بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے صرف دو بات آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. سر شام سے یہ جلسہ چل رہا ہے، آپ نے الگ الگ انداز سے نعت و منقبت اور بیانات کے کلمات ادا کرنے والی شخصیات سے ملاقات کی اور سب پڑھتے رہے جاتے رہے، پڑھتے رہے جاتے رہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ابھی تک بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے توجہ سے، آپ بھی سنیے توجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوانوں کے گروہ کو اسپیشل پیغام دیا اس حدیث مبارکہ میں، چونکہ کثرت سے جوان بیٹھے. اگر آپ کی فکر یہ ہو کہ بس آپ کی محفل سجا لی اور سارے گناہ معاف ہو گئے تو اب خطا پہ ہیں. ہمارے اور آپ کے نبی نے ہم سے اور آپ سے اسپیشل خطاب کیا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتنی خوبصورت وہ جماعت اور کتنی خوش نصیب وہ جماعت جس سے ڈائریکٹ حضور خطاب فرما. کیا فرمایا؟ اے جوانوں کے گروہ، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ استطاعت ہے تو نکاح کرے. استطاعت میں ساری چیزیں آ گئیں. بیوی لا کے کرائے پہ یا گھر کے مکان پہ رکھ سکتا ہے، اس کا کھانا، اس کا خرچہ پورا کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں استطاعت میں آ گئی. یعنی اتنی طاقت ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ نکاح کریں. نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے نکاح، اور کبھی مباح ہوتا ہے. اس طرف مسائل کی طرف میں نہیں جاتا چونکہ وقت نہیں ہے تقریر کرنے کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں جہاں یہ فرمایا نا نکاح کرو، پہلی بات استطاعت ہو تو نکاح کرو. آج یہ جتنی گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا،
وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام نے نکاح کا مقصد بیان کیا، سنیے توجہ سے، فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح اس لیے کرو کیونکہ نکاح کو جھکا دیتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نکاح کا مقصد دہیج میں کار لانا نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا جو شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، اللہ اس کو مفلسی میں گھیر دیتا، وہ غریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ بہترین پروٹوکول والا جھوٹی عزت والا ہو جاؤں گا، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اب میں ساری برائیوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے ایک جگہ سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کروں گا، یہ مقصد ہے نکاح کا مقصد۔ اگر بندہ نکاح کر کے بھی نکاح کے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اس کے گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج گھروں کی جو بربادی ہے، آج رشتوں کا ٹوٹ جانا، آج یہ بات بات پر طلاق کی باتیں، آج یہ بات بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا، آج یہ بات بات پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اعتبار جو ختم ہو رہا ہے، جو ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو رہا ہے، اس کی بہت سی وجہوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو پہلی بات یہ کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتے، بلکہ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنا تو دور کی بات، فضول چیزوں پر بھی نگاہ مت ڈالا کرو، اس لیے کہ فضول چیزوں پر نگاہ ڈالنے کی وجہ سے ایسا وقت بندے کی زندگی میں آتا ہے کہ بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے 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 اس کی آنکھ کسی گناہ پر جا کر اٹک جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بد نگاہی ایک ایسا جرم ہے جس سے ایمان چلا جانے کا خدشہ ہے، مذاق نہیں ہے کوئی، یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت اگر بندہ نہیں کرتا، مولا علی کا قول سنا ہوگا نا آپ نے، مولا کائنات فرمایا کرتے تھے علی نے اپنی شرمگاہ خود نہیں دیکھی، تو کسی نے کہا علی ایسا کیوں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں جن آنکھوں سے حضور کو دیکھوں ان آنکھوں سے شرمگاہ کو بھی دیکھوں، اس لیے میں اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ علی علی کر رہے تھے، مقدر والے علی علی کرتے ہیں، ہر ایک کی زبان سے علی کا نام نہیں نکلتا۔ جب غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، تو پھر جد غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ لیکن اس مولائے کائنات کا عمل دیکھو، وہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا جوان تنہائی تلاش کر کے نہ جانے کہاں کہاں پر نگاہ ڈال رہا ہے، اور پھر رو رہا ہے کہ برکتیں ختم ہو گئی، روزگار نہیں چلتا، بات بات پر روزانہ نئی پریشانی آ جاتی ہیں، روزانہ نئی ٹینشن، نہ جانے کہاں کہاں سے بیماری آ جاتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جناب اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے سینے کے خیالات کی بھی حفاظت کریں۔ قرآن مقدس نے فرمایا، کل میں نے اسی موضوع پر خطاب کیا تھا گجرات میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی نہیں، لیکن کسی کو دیکھ کر برائی کرنے کا من کرتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آپ نے جو خیالات پال رکھے ہیں کہ میری کبھی شادی ہوگی تو میں یہ کروں گا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آپ نے یہ جو ارادے کر رکھے ہیں گناہوں کے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہ وقت پر نکاح کیا جائے، دوسری بات یہ خاص طور پر کہ نکاح کا اصل مقصد نگاہوں کا جھکنا اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اور قرآن مقدس نے سورۃ النور میں کلیئر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب
اپنے غلاموں کو آرڈر کیجئے، کیا کہا؟ اے محبوب آپ مومنین سے کہیے، آپ مومنین سے کہیے۔ یہی آ کر کلیئر ہو گیا کون سچا مومن ہے کون نہیں۔ آقا نے غلام کو حکم کیا، غلام مانے گا تو ہی تو وفادار ہے، غلام نہ مانے تو وفادار کیسا؟ اللہ نے محبوب سے کہلوایا آپ کو کہ نگاہیں جھکائے، نگاہ جھک گئی سمجھو وفادار غلام ہے، اور نگاہ نہیں جھکی تو پھر وفاداری پہ سوال ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، صرف گزارش یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ نگاہیں میلی ہوتی ہیں تو دیدار رسول نہیں ہوتا، نگاہیں میلی ہوتی ہیں تو پھر جناب والا طریقت کے پردے نہیں اٹھتے، نگاہیں میلی ہوتی ہیں تو ہمیں جناب والا نور نظر نہیں آتا، نگاہیں میلی ہوتی ہیں تو دل کالا ہوتا ہے، نگاہیں میلی ہوتی ہیں تو اعتبار ختم ہوتا ہے، نگاہیں میلی ہوتی ہیں عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیا کرتا۔ اس لیے آپ تمامی جوان بیٹھے ہیں، صرف میری گزارش یہی ہے کہ آج سے یہ عہد کریں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ بس اس پوری گفتگو کا لب لبا بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اگر کسی غیر محرم پر کوئی نگاہ پڑ بھی جائے تو آپ فوراً اس سے نگاہ ہٹا لیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے گا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مگر محبوب کا فرمان یاد آ گیا، نہیں محبوب نے دیکھنے سے منع کیا۔ امتحان یہی تو ہے، یہی تو امتحان ہے۔ نفس یہ چاہ رہا تھا بڑا حسن ہے دیکھا جائے، مگر دل نے کہا نہیں نفس تجھے غالب نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ اس دل میں محبوب کا نور ہے۔ یہی وجہ رہی صلاح الدین ایوبی کی فوج چلی تو نگاہیں جھکی تھی۔ آپ نے مشہور زمانہ پاس سنی، نگاہ کیوں جھکی تھی؟ اس لیے کہ ایوبی نے جو تقریر کی تھی، اور صلاح الدین یوسف ایوبی کی تقریر جو حسن مصطفیٰ پر تقریر کی تھی، اس حسن مصطفیٰ پر تقریر کر کے، حضور کی وفا پر تقریر کر کے ایوبی کی تقریر کی وہ تاثیر تھی کہ لوگوں نے خوبصورت عیسائیوں کی طرف نگاہیں اٹھائی اور بالکل پوری سب کو چیرتے ہوئے چلے گئے۔ عیسائیت نے کہا ہمارے حسن کی توہین کی گئی کہ ایک وفادار نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا ایک تم ہو کہ تم اپنی نگاہوں کو میلا کرنے کے لیے حسن تلاش کرتے ہو، ایک مسلمان ہے کہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر ہم کو بغیر دیکھے، نگاہوں کو اٹھا کر ہم کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے چلا گیا، اور جناب والا دنیا کو یہ بچا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ڈوبنے والا، حضور کے حسن کو اپنی آنکھوں میں رکھنے والا کبھی دنیا کے حسن میں نہیں ڈوبتا۔ جس کو عاشق نے کہا تھا اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ لیکن شادیوں کے موقعوں پر خالہ کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹیاں، سہیلیاں، فلاں پر ہیلے بہانے سے نگاہ ڈالنے والوں، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ، اللہ جانتا ہے۔ آپ چاہے اس بات پر ہنس لیں، چاہے تنہائی میں مذاق اڑا لیں، اور چاہے کہنے کے بعد بھی یہ عمل کریں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری فقط کہنا ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، آخری بات تشریف فرماتے، بڑے متقی، بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا ان کو۔ اپنے خادم کے ساتھ حج کرنے تشریف لے جا رہے تھے، مقام ابوا میں پہنچے جہاں سیدہ آمنہ خاتون کا مزار اقدس ہے، وہاں پہنچے نا تو خیمہ لگایا، اپنے ساتھی کو کہا جاؤ بازار سے کچھ کھانے کی چیز لے آؤ۔ ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، انہوں نے سلیمان ابن یسار کو پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا تو نیچے اتر آئی، اور خیمہ سلیمان ابن یسار پہ پہنچ کر، حالانکہ وہ باپردہ خاتون تھی، خود کو بچا کے رکھا تھا، خود کی حفاظت کر کے رکھی تھی، لیکن شیطان کب کس پر وار کر دے کچھ پتہ نہیں ہے۔ نتیجہ سلیمان ابن یسار کے صلہ والے کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا مجھے کچھ عطا کیجئے، اپنا قرب دیجئے۔ تو سرکار سلیمان بن یسار نے سوچا، جب انہوں نے کہا نا عطا کیجئے، تو انہوں نے روٹی آگے بڑھا دی، شاید بھوکی ہے روٹی مانگ رہی ہے۔
لیکن اس پر شیطان سوار تھا. اس نے پلٹ کر کہا کہ صاحب وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے میں اس کو قائم کرنے کی بات کر رہی ہوں. تنہائی تھی, حسن تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, خیمے میں حسن چل کے خود آیا تھا. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے, نہ لکھا ہوتا تو میری حیا اجازت نہیں دیتی کہ میں الفاظ کو سناؤں. سرکار سلیمان ابن یسار کا حسن بھی بے مثال تھا. اس خاتون کا حسن قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے گویا کہ چاند کا ٹکڑا. ایسی حسین عورت خود سے برائی کی طرف بلا رہی, لیکن معلوم کیا کیا اللہ والے نے, اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اپنا سر رکھا اور اس طرح دہاڑے مار مار کے رونے لگے کہ وہ عورت سرپٹ دوڑ گئی. یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ, یہ مسلمان تھے. آپ فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب کھول کر اور انٹرنیٹ کھول کر اپنی نگاہوں کو میلا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں وہ طاقت آ جائے جو غریب نواز کی نگاہوں میں تھی. ان کی نگاہوں سے دوسرے مذہب کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, آپ کی نگاہوں سے کتا نہیں بھاگتا. کیوں؟ نگاہیں اتنی میلی ہو گئی, نگاہوں کا نور ختم ہو رہا. دوستوں, بات کو ختم کر رہا تھا. بہت روئے سلیمان ابن یسار, زار زار روئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. روتے 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 بہت وقت بیت گیا. خادم بازار سے سامان خرید کے آ گیا. ساتھی نے دیکھا کہ سلیمان ابن یسار رو رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ واقعہ کیا ہوا. پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے چھپایا. کہا مجھے میرے بچوں کی یاد آ گئی تھی اس لیے رو رہا ہوں. کہا نہیں حضرت, سفر کو تو ابھی 2 چند دن ہوئے, ابھی کہاں یاد آ گئی تھی, کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. کہا نہیں میں واقعی اس وجہ سے رو رہا ہوں. آخر جب بات کو اصرار کے ساتھ اس نے سوال کیا تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ایسی خاتون, ایسی عورت آئی تھی. آپ کو معلوم ہے, خادم زار زار خود رونے لگے. تو حضرت سلیمان ابن یسار نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو میرے بھائی, تمہارے ساتھ تو کوئی قصہ نہیں پیش آیا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا حضرت یہ تو آپ کا تقویٰ تھا کہ آپ نے صبر کیا. میں اپنے آپ پہ رو رہا ہوں کہ آپ کی جگہ خدا نہ خواستہ میں ہوتا تو میرا بنتا کیا, اس بات سے ڈر لگتا ہے اس لیے رو رہا ہوں. منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. امام غزالی نے ایک خوبصورت بات منہاج العابدین میں لکھی تھی. فرماتے تھے, ایک بات ایکسٹرا کہہ دیتا ہوں, فرماتے ہیں اس آنکھ سے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے تو جس نعمت کو اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہو, جسم کے جس حصے کو اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہو, کیا عقل بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس نعمت کا استعمال اتنی گندی جگہ کریں؟ آپ کی عبادت میں شوق اور عبادت میں اخلاص اور عبادت میں لذت اس وقت پیدا ہوگی جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی. آپ کو اپنی طرف کوئی بلائے, اور فرمایا رحمت عالم نے کہ بلانے کے بعد اگر کوئی خاتون کسی شخص کو برائی کی طرف بلائے اور وہ نگاہ پھیر کے کہے مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس کے جنتی ہونے کی بشارت میں دیتا ہوں, اس کے جنتی ہونے کی بشارت میں دیتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, اس لیے نکاح کا مقصد نگاہوں کی حفاظت ہے. نکاح کروایا اس لیے جاتا ہے تاکہ نگاہ جھک جائے. تو نگاہ جھکانے کے لیے اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں, شادی سے پہلے بھی نگاہ جھکی رہنی چاہیے, شادی کے بعد بھی نگاہ جھکی رہنی چاہیے. بس نکاح کے بعد فرق یہ ہے کہ آپ کے لیے جو حلال کیا ہے اسلام نے, آپ نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں, وگرنہ تو تمام غیر محرموں سے آپ کو اپنی نگاہ بچانا ہے, ورنہ قیامت میں اللہ رب العزت سیسے پگھلا کے اس آنکھوں میں ڈالے گا. اللہ کی پناہ, اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی سعادت بخشے. درمیانے